السلام علیکم میرے پیارے دوستو، طریق علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا، کیونکہ انسان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا تھا تو آپس میں ان کا کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی نکاح کرنا چاہا۔ حابیل نے اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ کلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دنیا قربانیاں لاؤ گے تو جس قربانی مقبول ہو جائے گی کلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تو آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں قتل کرو گے؟ اس لیے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قربانی قبول ہوئی ہے تو کلیمہ نے کا مستحق ٹھہرا، تو اس لیے میں اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ذرا بھی نہ پیچھے ہٹنے دیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ سے بچانے کے لیے دعا کرتا رہا۔ ایک کوہ بھیجا اللہ نے جو زمین کو کریت رہا تھا، چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین خرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس میں اس کوے جیسا ہی بھی نہ ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہوگا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے چند سباق ہیں۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں و نصیحتوں سے مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا۔ دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے، حسد نے ہی انسان کو برباد کیا اور حسد نے ہی دنیا میں حابیل کا تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مزاحمت۔ اس واقعے سے تین چیزوں کی مزاحمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔